إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان ہمیں بہت چھوٹی عمر میں بچپن میں ہی پڑھا دیے جاتے ہیں اور تقریباً سبھی مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایمان کے 6 اور ان 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے یوم آخرت پر ایمان لانا۔ یوم آخرت قیامت کہہ لیں، موت کہہ لیں، حشر کہہ لیں، برزخ کہہ لیں، اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے جسے ہم تقریباً بھلائے بیٹھے ہیں۔ لوگوں کے جنازے پڑھتے ہیں، انہیں دفن کرتے ہیں، اپنے سامنے موتیں واقع ہوتے دیکھتے ہیں لیکن اپنی موت کی پرواہ نہیں۔ اپنی زندگی کو ہم اس انداز سے گزارتے ہیں کہ گویا ہمیں کبھی موت نہیں آنے والی، جبکہ اللہ رب العزت نے آج سے 1450 سال پہلے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کا حساب بہت قریب آ گیا ہے جبکہ وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ حساب بہت قریب آ گیا ہے یعنی قیامت قریب آ گئی ہے، انسان کی موت قریب ہے، اور جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی تو سمجھے قیامت آ گئی۔ من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، یعنی اس کا معاملہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ اور اصل قیامت کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کے گئے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، ایک کے بعد دوسرا آنے والا ہے، میں آ گیا ہوں اور اب قیامت آنے والی ہے۔ یہ بھی 1450 سال پہلے کی بات ہے کہ قیامت اس طرح، یعنی جیسے ایک انگلی اور دوسری انگلی ملے ہوئے ہیں، اسی طرح انسان کی زندگی اور قیامت باہم بہت قریب ہے، لیکن انسان وہم فی غفلت معرضون، وہ غفلت میں اعراض کیے منہ پھیرے بیٹھے ہیں، پرواہ ہی نہیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے، جبکہ موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مسلمان ہو یا کافر۔ کفار کو تو معلوم ہے نا مرنا ہے، موت کا انہیں بھی علم ہے کیونکہ وہ اپنے سامنے اپنے لوگوں کو مرتے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ اعزاز بخشا کہ یہ مرنے کے بعد بھی نعمتوں میں ہوں گے۔ جو مسلمان ہیں صحیح معنوں میں، اگر کوئی صرف
برائے نام مسلمان ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا حال کیا ہوگا. اس کا تو وفات کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آگے کیا کچھ کرنے اور کیا کچھ اس پر بیتنے والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو اس کے پاس آسمان سے اللہ رب العزت فرشتے بھیجتا ہے. وجوہہم کالشمس، ان کے چہرے اتنے روشن ہوتے ہیں جیسے کہ سورج ہو، خوبصورت شکلوں والے. ان کے پاس رومال ہوتے ہیں جن کی خوشبو بہترین جنت کی خوشبو، اور تاحد نظر جہاں تک اس کی نظر جا سکتی ہے وہ فرشتے موجود ہیں، خوبصورت ہیں. ان کے پاس بڑی انتہائی دلکش خوشبو ہے. یہ آ کے بیٹھ گئے اور بالآخر ملک الموت آتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور وہ آ کے اس میت کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں. اب چونکہ دوسرے فرشتے جو ہیں ان کا کام کسی کی روح لینا نہیں، روح کو قبض کرنے کا معاملہ صرف حضرت اسرائیل کے پاس. وہ آ کے بندے کو کہتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا النفس الطیبہ، اے طیب روح، مومن ہے، مسلمان ہے، نیک ہے، اے طیب، اے پاک، اے مطمئن روح، اخرجی الی ربک، اپنے رب کی طرف چلو اور اس کے رضوان، اس کی رضا کی طرف چلو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی روح اس کے جسم سے ایسے نکل جاتی ہے جیسے پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ ہو، اس کو منہ نیچے کی طرف کریں، پانی اوپر کی طرف ہے، اس کا داغا کھولیں، فر فر پانی نکل جاتا ہے. یہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے. وہ بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، خوشبو پاتا ہے اور جان نکلتی دیکھتا ہے. اس کے برعکس کافر اور منافق، کافر اور منافق کی موت کچھ اس انداز سے آتی ہے. سیاہ چہروں والے فرشتے، اب یہ تو اللہ رب العزت کا کام ہے نا، مخلوق نورانی ہے، ان کی تخلیق نور سے ہوئی. انسان خاک سے، جن آگ سے، اور فرشتے نور سے. نورانی مخلوق، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے وہ سیاہ رنگ کے ہوں گے، انتہائی خوفناک شکلیں ہوں گی، اور ان کے پاس بہت ہی بدبودار قسم کے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے ٹکڑے ہوں گے رومال کی بجائے. اور یہ بھی میت کی تاحد نظر، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر ملک الموت آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس، اے خبیث روح. اب ظاہر ہے کہ جس کو مرتے وقت ہی اس لقب سے پکار دیا گیا، جس کو لینے والے اس طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور جس کو یہ نام دے کے نکالا جا رہا ہے، ساتھ ہی اسرائیل کہتے ہیں اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف آؤ، اور پھر اس روح کو نکال دیا جاتا ہے. آدمی مر گیا، اصولی طور پر تو ساری طاقتیں ختم ہو گئی یا باقی ہیں؟ بادشاہ ہے تو مر گیا، بادشاہی ختم. اگر مالدار ہے مر گیا، ساری کی ساری دولت ختم. بڑا پہلوان ہے مر گیا، ساری کی ساری طاقت ختم. اب کہاں ہے؟ چارپائی پر. اور وہاں سے اس کے کپڑے پھاڑ کر، کاٹ کر، کچھ بھی کر کے اس کو نہلایا جاتا ہے. یہ خود نہا نہیں سکتا.
اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، یہ کفن خود سے نہیں پہن سکتا۔ اس کو قبرستان پر اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، یہ خود نہیں جا سکتا۔ اور 5-4 فٹ زمین کے اندر اس کو رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ طاقتیں بڑھنا شروع ہوئی ہیں یا نہیں؟ جو تھوڑی دیر پہلے تک اپنے کپڑے نہیں بدل سکتا تھا، نہا نہیں سکتا تھا، قبرستان کی طرف آ نہیں سکتا تھا، عجیب ہمارا ذہن ہے کہ جیسے ہی اس کو قبر میں دفن کر دیا، اوپر مٹی ڈالی، اوپر تھوڑا سا سنگ مرمر لگایا، مزار بن گیا اور وہ ساری طاقتوں کا مالک ہو گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کئی واقعات ایسے، کہتے ہیں جی یہاں جو سرکار دفن ہے، اس کے جو چاروں طرف دیوار بنائی ہوتی ہے، اس کے ایریا میں سے درخت کی ٹہنی کاٹیں تو یہ ٹانگ کاٹ دیتا ہے۔ درخت ہے ایسے مشہور کر رکھا۔ چند سال پہلے پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا، میرا خیال آپ سب نے دیکھا ہوگا، اسی طرح کی ایک بہت بڑی ٹہنی تو نہیں کہنا، پورا درخت کہا گیا کہ یہ درخت جو ہے وہ پیر صاحب کسی کو نہیں کاٹنے دیتے۔ اتفاق سے کچھ وہابی وہاں آ گئے، انہوں نے کہا کہ پیر صاحب تو فوت ہو چکی ہیں، وہ درخت کیا کریں گے، وہ تو مٹی کے نیچے ہیں، ان کو سایہ کیا کہے گا اور اس کو کیا کرنا ہے۔ نہیں جی یہ ایسا ہے، بس یہ ریکارڈ میں موجود ہے، ویڈیو میں موجود ہے، لوگوں نے اس درخت کو جڑ سے نکالا، کاٹ پھیٹ کے اس کا جو اصل تنا ہوتا ہے اس کو لا کے شہر کے وسط میں رکھ دیا۔ کہا یہ وہ درخت ہے جس کو تمہارا پیر لوگوں کو کاٹنے نہیں دیتا، پولیس کے ذریعے باقاعدہ انتظام کر کے یہ کام کیا۔ وہ ان میں کوئی طاقت اب نہیں رہی۔ ہم نے اتنا مان رکھا ہے کہ یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، کسی کو اولاد دے رہے ہیں، کسی کو کام دے رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے مرنے کے بعد ساری طاقتیں ان میں پلٹ کے آ گئی۔ قبرستان تک، یہ بات کئی دفعہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ قبرستان تک 3 چیزیں بندے کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک مال، گھر والے ان کے جیبوں میں پیسے ہیں، اور دوسرے عیال، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ممکن ہے والد ہے، اور تیسری چیز اعمال۔ وہاں صرف ایک چیز رہے گی، باقی سب واپس۔ نہ وہاں مال رہے گا، نہ وہاں عیال رہیں گے، وہاں رہیں گے تو صرف اعمال رہیں گے۔ اور عیال کو تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 دن بڑی مشکل سے نکالتے ہیں۔ حداد یا سوگ کے جو 3 دن ہوتے ہیں بیوہ کے علاوہ، بڑی مشکل سے نکالتے ہیں۔ چوتھے دن کہتے ہیں نکالو حساب کتاب سے۔ ابا حضور کے پاس کیا کیا کچھ تھا، بانٹنے کے لیے اپنے حصے لینے والے آ گئے۔ کسی میں طاقت ہے کہ پلٹ کے کہے کہ جی تم کیا کر رہے ہو، میں ساری زندگی کماتا رہا؟ لیکن ہم مانتے ہیں کہ ان میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی طاقتیں آ جاتی۔ اللہ رب العزت کا یہ قانون طے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو مرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد قرآن کے الموت کأس کل شاربوہا، موت وہ پیالہ ہے جسے ہر کسی نے پینا ہے۔ مسلم کافر سب مریں گے، مسلمان کو، مومن کو اللہ بہترین موت دیتا ہے، اور کافر کا حال جو ہے، منافق کا حال، وہ آپ نے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے، جبکہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، العبد المومن یستریح من نصب الدنیا واذاہا، مومن جب فوت ہوتا ہے تو وہ دنیا کی پریشانیوں، دنیا کی تکلیفوں، دنیا کی ہر طرح کی اذیتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، راحت پا لیتا ہے۔ مستریح او مستراح، اور جو دوسرا ہے العبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث،
جو دوسرا ہے منافق ہے، کافر ہے، فاجر ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے اللہ کے بندے اور یہ ملک اور درخت اور جانور اس سے راحت پا لیتے ہیں۔ کافر اور مجرم سے درختوں کو بھی اذیت ہے، جانوروں کو بھی اذیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری مسلم میں ارشاد، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، بندے، ممالک یا زمین کہہ لیں، درخت اور جانور سب اس سے راحت پا لیتے ہیں۔ جنازہ ایک جا رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستریح و مستراح، یہ وہ شخص ہے کہ یا تو یہ دنیا کے اذیتوں سے نجات پا کے مزے میں جا رہا ہے، یا یہ وہ جا رہا ہے جس سے دنیا کو راحت حاصل ہو جائے گی اور یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ دو حالتوں میں سے ایک ہی ہو سکتی ہے کہ یا دنیا سے وہ اس انداز سے جائے گا، اور اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر 30ویں پارے میں 27 سے لے کے 30 چند آیات چھوٹی چھوٹی، ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن، اے نیک انسان کی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی خوشی پلٹ جاؤ، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو۔ اللہ رب العزت نے انتظام ہی ایسی نیک اور اچھی روح کے لیے ایسا کر رکھا ہے کہ جب وہ مرنے کے قریب ہے، فرشتوں کا استقبال کیسا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اہل علم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا ہے کہ جو آدمی ایمان لے آتا ہے پھر اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، جم جاتا ہے، معمولی سی کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کا در چھوڑ کر در در پہ نہیں گھومتا پھرتا، استقامت، ایمان لے آیا، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اور اس کے بعد اس کی چوکھٹ پہ بھی جا کے سجدہ کر لیا، اس کی چوکھٹ کی مٹی بھی چوم لی، ایسا نہیں۔ اگر استقامت اختیار کرے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم ظاہر ہے کہ ہم نہیں سن پاتے، اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں، ہم نہیں سنتے، لیکن وہ کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، نہ ڈرو آج اس دنیا میں، ولا تحزنوا، اور نہ ہی کوئی غم کرو جو آنے والا ہے، بلکہ ابشروا، بشارت ہے تمہیں جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ مومن کی روح کے لیے اللہ رب العزت نے اس طرح کا انتظام کر رکھا ہے۔ آدمی مر گیا، قیامت تک وہ برزخ میں رہے گا۔ یہ ہے اگر کہا جائے کہ تیسری زندگی، ایک دنیا کی زندگی، ایک برزخ کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ اور برزخ کیا ہے؟ آدمی کی موت سے لے کر قیامت تک کا جو وقت ہے، یہ برزخ ہے۔ اگر بندہ نیک ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس برزخ کو اتنا بہترین گھر بنا دیتا ہے کہ جنت کی نعمتیں اسے یہیں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ برزخ کے موقع پر بعض لوگوں کو برزخ میں ہی اللہ رب العزت دونوں طرح ہے، جیسے موت کے وقت ہے نیک کی پہچان، برے کی پہچان، اسی طرح برزخ میں بھی نیک کی پہچان اور برے کی پہچان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت
بندے کے مرنے کے بعد قبر میں اس کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے، اور یہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ایک امتحان جو معروف ہے قبر کے اندر، امتحان 3 سوالوں والا امتحان، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ نبی صاحب فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کو فتنے میں مبتلا کیا جائے گا۔ اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال۔ جس طرح فتنہ دجال بڑی خوفناک، بڑی خطرناک بات ہے، اسی طرح قبر میں بھی تم فتنہ میں مبتلا کیے جاؤ گے، یعنی بہکنے، راہ حق سے ہٹ جانے کا خطرہ قبر میں بھی ہوگا۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب یہ فرشتے آ کے سوال کریں گے، منکر اور نکیر، 2 فرشتے کرامن کاتبین اور 2 فرشتے قبر میں منکر اور نکیر، اور 3 سوال، من ربوں کا، تیرا رب کون؟ مومن کو اللہ رب العزت توفیق دے گا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے قول ثابت، اللہ اسے یہاں ثابت قدم رکھے گا، اور وہ کلمہ شہادت اس کو اللہ رب العزت اس کے ذریعے یہاں ثابت قدم رکھے گا، سوال آرام سے حل ہو جائیں گے۔ من ربوں کا، ربی اللہ، ما دینوں کا، دینی الاسلام، من نبیوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مومن ہے۔ برزخ میں، قبر میں پہلا ہی وقت، پہلا ہی دن، اس دنیا کے بعد ہمارا پہلا گھر، اس دنیاوی زندگی کے بعد ہماری پہلی منزل۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت بندے دفن کر کے جاتے ہیں تو جانے والوں کے قدموں کی آہٹ میت سنتی ہے۔ اندازہ کریں، ہم نے تو ساری عمر ہی پھر پکا کر دیا نا اس بات کو کہ جب چاہیں جائیں، جو مانگیں ملے گا۔ چاہیے یہ تھا کہ ہم قبرستان میں جائیں تو جا کے ان لوگوں کے لیے دعا کریں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے قبروں والو، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ ہم دعا ان کے لیے کم کرتے ہیں، ان سے زیادہ مانگتے ہیں۔ اولاد چاہیے تو قبر پر، جاب لیس ہے تو قبر پر، کسی بھی قسم کی پریشانی آئی تو بھاگتے ہیں کسی نہ کسی مزار پر۔ یہ ثابت قدمی نہیں ہے، استقلال نہیں ہے، استقامت نہیں ہے۔ ان 2 فرشتوں کے سامنے سوال آئے، مومن نے ان کے جواب دے دیے، اللہ رب العزت اسے قبر میں ہوتے ہوئے اس کے دونوں ٹھکانے دکھا دیتا ہے۔ یہ جہنم والا ٹھکانہ ہے اور یہ جنت والا ہے، اور اللہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے جنت والا ٹھکانہ اس کا پکا کر دیتا ہے، اس کو ختم ہو گیا۔ اور دوسرا مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کو بھی دونوں ٹھکانے دکھا دیے جاتے ہیں، لیکن جنت میں اس کا نصیب نہیں ہے، وہ جہنم کا ٹھکانہ۔ اور برزخ کی زندگی میں یہ چیز ان کے ساتھ رہے گی۔ جنت جہنم میں جانے سے پہلے ہی قبر میں ہی ان کا یہ حال جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور فرعون کے بارے میں سورہ غافر، جسے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں سورۃ المومن کہتے ہیں، عربوں میں قرآن کریم جو شائع ہوتے ہیں، یہاں بعض صورتوں کے نام الگ ہیں، جیسے ہمارے یہاں سورت لہب ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ان کے یہاں سورت مسد جو آخری لفظ نا۔ اسی طرح غافر عربوں کے یہاں، اور المومن ہمارے یہاں۔ سورۃ الاسراء عربوں کے یہاں، اور سورہ بنی اسرائیل ہمارے یہاں۔ سورہ فصلت عربوں کے یہاں،
اور حامیم سجدہ ہمارے یہاں وہی صورتیں ہیں، لیکن نام جو ہے تھوڑے تھوڑے ان کے فرق ہیں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعون اور اس کی قوم کو بدترین عذاب نے گھیر لیا، پکڑ لیا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، صبح شام وہ جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی اس وقت انہیں کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، قبر میں تو جو عذاب تھا سو تھا، اب شدید عذاب میں داخل ہو۔ گویا کہ غیر مسلم یا مجرم قسم کے جو مسلمان ہوں گے ان کا قبر میں بھی حال اچھا نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه الامه تبتلى في قبورها، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان اس امت کے لوگوں کو قبر میں بھی آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، اور قبر میں انسان کے ساتھ تبتلا آزمائش، اور تبتلا کا معنی عذاب اور تکلیف بھی ہے، قبر میں بھی عذاب اور تکلیف دی جائے گی۔ صحیح بخاری مسلم کا ایک واقعہ کا ایک مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ کی سواری بدکی جانور ہے، وہ اس جگہ پہنچ کر بدکا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا دیکھو یہ قبر، اس قبر میں دو قبریں، ان دونوں قبروں میں دو لوگ دفن ہیں، انہما لا یعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر ولکنہ کبیر، ان کو جن گناہوں کے نتیجہ میں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے وہ بظاہر کوئی بڑے نہیں ہیں، ولکنہ کبیر، لیکن اصلاً وہ بڑے ہیں، حقیقتاً بڑے ہیں، یہ ان کو بڑے نہیں سمجھتے رہے، لوگ آج بھی انہیں واقعی بڑے نہیں سمجھتے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک جو ہے وہ غیبتیں، چغلیاں، ادھر سنی ادھر، ادھر سے سنی ادھر، لوگوں میں شر، لوگوں میں فساد، لوگوں میں بگاڑ، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت بھرنے کا۔ شیطان کے چیلے انسان ہیں، شیطان بھی یہ کرتا ہے اور انسان بھی یہ کرتے ہیں، اور شیطان کی پارٹی میں تو بہت ساری دنیا انسانوں میں سے شامل ہے نا۔ اللہ رب العالمین من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں سے دونوں سے پناہ، کیونکہ یہ دونوں ہی وسوسے بھی ڈالتے ہیں، دونوں ہی باہم ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بھی پیدا کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، پہلا جو ہے وہ غیبتیں کیا کرتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا لا یستتر من البول، اور بعض روایات میں ہے لا یستنزہ من البول، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کرتے وقت اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ چھینٹے اپنے پاؤں پہ پڑیں، کپڑوں پہ پڑیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے خاص طور پر۔ آج کل تو میرے خیال میں جو اسپیشل سا پیشاب کرنے والا نکل آیا ہے، وہاں سے چھینٹے تو شاید نہیں پڑیں گے، لیکن وہاں پیشاب کیا اور پتلون میں قطرے گریں گے نہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو بہرحال وہ استعمال کے لائق نہیں ہے، ہاں کوئی بڑی مجبوری ہے، کرتا ہے، ٹیشو وغیرہ جیب میں ہے تو مان لیا، ورنہ اصلاً وہ مسلمانوں کے استعمال کے لائق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر میں ان دو لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک چغلیاں غیبت کرنے والا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا۔ آپ نے ایک ٹہنی لی، کھجور کی ٹہنی، کھجور کے پتے، ٹہنی ایک ہی جیسے، دونوں قبروں میں ایک ایک ٹہنی یا ایک ٹہنی کے دو حصے کر کے گاڑ دیے، اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی خشک نہ ہو جائے گی ان پر عذاب میں تخفیف رہے گی،
یہ نہیں فرمایا کہ ان کا عذاب اٹھا دیا جائے گا، عذاب میں تخفیف رہے گی، تھوڑا ہوگا۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے۔ پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آج کسی بھی شخص میں یہ ہمت ہے کہ وہ کسی قبرستان میں جا کے کہے کہ اس قبر پہ پھول ڈال دو، اس قبر پہ پتے ڈال دو، اس قبر پہ کچھ ٹہنیاں گاڑ دو کیونکہ اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ جو چادریں، پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں یا ٹہنیاں رکھی جاتی ہیں اور کیا کیا، کس نیت سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ صرف اس نیت سے کہ اس کو عذاب کم ہو۔ کہاں میں، کہاں آپ، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کا ٹہنی لگانا اور آج کا ہمارے کسی بھی آدمی کا، چاہے وہ کتنا بھی پارسا کیوں نہ ہو، اگر وہ غیب جانتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ اور اگر اس کا دعویٰ ہے غیب جاننے کا اور وہ کہتا ہے کہ اس پہ یہ لگاؤ، اس پہ یہ رکھو، یہ ڈالو، تو یہ مشرکانہ فعل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، آپ کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ ہر وقت جبرائیل علیہ السلام نہیں آتے، لیکن اللہ رب العزت نے سورۃ النجم کے شروع میں پکا فرما دیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بات کرتا، اگر اسے وحی کی جاتی ہے تو پھر وہ بات کرتا۔ دین کے معاملہ میں کوئی بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کیا کرتا۔ دنیا داری معاملات الگ ہیں، میاں بیوی تھے، بال بچے تھے، صحابہ کرام تھے۔ دنیا داری کے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ آپ کا جو جی چاہے ٹھیک ہے کرو۔ دنیا داری فرمایا کہ کھجوروں میں یہ تم کیا کرتے ہو؟ ایک واقعہ بڑا معروف ہے نا، ایک کھجور کا کچھ حصہ کاٹ کے دوسری کھجور پر جا کے اس طرح چھڑکتے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھل اللہ نے دینا ہے تو ایسے ہی دے گا۔ صحابہ کرام نے ایک سال وہ کام چھوڑ دیا، کھجوریں بہت کم ہوئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انتم ادرا بدنیاکم، تمہارے دنیاوی معاملات تم بہتر جانتے ہو۔ اپنا ہاتھ کھینچ لیا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ تم بہتر سمجھتے ہو۔ معاملہ شریعت کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی بھی ایک بھی کلمہ وحی کے بغیر نہیں اترا۔ دنیا داری معاملات ہیں، صحابہ کو کہہ دیا کہ تم بہتر جانتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمارے لیے فرما کر گئے ہیں، ان میں سے ہی ایک بات یہ بھی ہے کہ جب مومن کو قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے، اذا اقعد المؤمن فی قبرہ اتی، اس وقت اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، ثم شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس وقت مومن جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ اسے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ ثابت قدم رکھے گا اہل ایمان کو، مومنوں کو۔ اور قبر میں ہی اگر بندہ نیک ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انتظام ہے، ایک خوبصورت چہرے والا آدمی آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی ہے رجل حسن الوجہ، بہترین خوبصورت چہرہ، حسن الثیاب، بہترین خوبصورت کپڑے، طیب الروح، طیب الریح، انتہائی طیب اچھی خوشبو والا، اچھی خوشبو آ رہی ہے اس سے، کپڑے خوبصورت ہیں، چہرہ اس کا بہت خوبصورت ہے، اور آ کے میرے انسان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ابشر بالذی یسرک، خوش ہو جاؤ اس بات پر جو تمہیں بہت اچھی لگے گی۔ اب انسان ظاہر ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہوا، پہلے سوال جواب کا معاملہ ختم ہو گیا
اور یہ آ گیا۔ ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ موت ہوگی، قبر ہوگی، امتحان ہوگا۔ اور فرمایا بندہ جو ہے وہ اس سے کہے گا، خوبصورت انسان سے، من انت، تم کون ہو؟ فوجہک الوجہ یجیء بالخیر، تیرے جیسے چہرے جو ہیں وہ تو خیر والے، یعنی کہتے ہیں نا کہ اس کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے، ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ تو کہا کہ تم کون ہو؟ تمہیں دیکھنے سے خیر آتی نظر آ رہی ہے۔ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، میں تیرا عمل صالح ہوں۔ اگر آدمی نیک عمل کرتا رہا دنیا میں تو اس کے لیے اس کا عمل قبر میں بھی ایک خوبصورت انسان کی شکل میں گویا کہ اس کا غمخوار بن کر، مونس بن کر کے یہ اکیلا نہ رہے، آ کے پہنچ جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہماری پہلی منزل جو مرنے کے بعد ہے وہ قبر ہے، اور ہمیں موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے شروع میں فرمایا کہ قبرستان میں نہ جایا جائے، دفن کر دیا، ختم۔ پھر فرمایا زوروہا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا فانہا تذکر الموت، میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کر رکھا تھا، اب زیارت کر لیا کرو، یہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ یعنی قبرستان میں جائیں گے تو موت یاد آئے گی، جنازہ پڑھیں گے تو موت یاد آئے گی، لیکن ہمیں تھوڑی سی ایسے جھٹکے کی طرح آتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ قبر کے منزل کے سلسلہ میں وہ کیسا خوفناک منظر ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ وہ جب قبر کی بات آتی تو وہ زار و قطار، مسند امام احمد میں حدیث ہے، کان عثمان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ، وہ کبھی کس قبر پر پہنچتے تو زار و قطار اتنا رونا شروع ہو جاتے کہ ان کی داڑھی مبارک گیلی ہو جاتی آنسوؤں سے، اس خوفناک منظر سے۔ اور صحابہ کرام موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے فتنۃ القبر کا ذکر کیا، اور جب آپ نے قبر کا ذکر چھیڑا تو صحابہ کرام میں رونے کی، ہچکیوں کی ایک سمجھے کہ ایک سما بن گیا، سارے صحابہ کار وہ قبر کا ذکر سن کے رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، جہنم کے عذاب، جہنم میں کیا کیا کچھ ہوگا، ان کا ذکر آتا ہے اور تمہیں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا؟ یعنی ٹھیک ہے، سارے محسوس کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو، لیکن کوئی اتنا خاص نظر نہیں آتا کہ تم گھبرائے ہو۔ جیسے ہی قبر کی بات آتی ہے تو تم کانپ اٹھتے ہو، رونے لگ جاتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اگر جہنم میں گئے ہی تو وہاں اکیلے تو نہیں ہوں گے، وہاں تو بہت دنیا ہو، لیکن قبر میں اکیلے، کوئی دوسرا ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر قبر میں ساتھ چاہیے تو نیک عمل کریں، تاکہ وہ جو آج ذکر کیا نا میں نے، خوبصورت چہرے والا، خوبصورت لباس والا، بہترین خوشبو والا آدمی قبر میں ہمارا ساتھی بنے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔